کہ ہوائی جہاز اٹھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں یا سنیں تو اس کی آواز بہت تیز ہوتی ہے. یہ قیامت کا زلزلہ، یہ سور، اس سے کروڑوں گنا زیادہ آواز ہوگی. ایک خوف اور دہشت کا عالم ہوگا. یہ پھونک آہستہ آہستہ بلند ہوتی جائے گی اور کچھ کرنے کے لیے وقت نہیں ملے گا. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، پھر زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. سامعین کرام، جس طرح ہم کانچ کا گلاس زمین پر گرا دیں وہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اس طرح زمین اور پہاڑوں کو اللہ کے حکم سے ایک زوردار آواز کے نتیجے میں پٹخ دیا جائے گا اور سب چورا چور ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا گیا فیوم عظیم وقعت الواقعہ، یہ وہ دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اور زمین آسمان چور چور ہو جائیں گے اور وہ واقعہ ہو کر رہے گا. یعنی قیامت کا ذکر ہے کہ وہ قیامت ہو کر رہے گی. اور پھر اس کے اندر زمین اور پہاڑ ہی نہیں بلکہ آسمان بھی شریف کا. فانشقت السماء فکان فہی یومئذ واہیہ، اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. سامعین، اتنا وسیع اور عریض آسمان اربع سالوں سے ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ روز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس میں جان نہیں رہے گی، وہ چورا چور ہو جائے گا. اور فرشتے جنہیں ہم جانتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، آسمان کے کناروں پہ اکٹھا نہ شروع ہو جائیں گے. خوف و دہشت کا ایک منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئیں گے اور والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ. فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے اطراف جوانوں میں موجود ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور جو اس میں اہم بات، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جب ہمارا حساب نامہ اعمال شروع ہوگا اس روز کوئی چھپی چیز، کوئی راز نہ رہے گا، ہر چیز سامنے ظاہر ہو جائے گی. جو رات جو خفیہ پلاننگ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے وہ ساری وہاں پہ سامنے آ جائیں گی. اور جو ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جو ذرا برابر بھی برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. اور اس روز جو انسان ان کو 2 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا. ایک وہ گروہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے زندگی گزاری ہوگی اور آج کے دن کا سوچ رکھا ہوگا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وہ اصحاب یمین کہلائیں گے. ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور دوسرا گروہ جن کے اعمال برے ہوں گے، جنہوں نے کفر اور شرک میں زندگی گزاری ہوگی، ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بس جس کو اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا وہ پکار اٹھے گا آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ. جس کے اتنے اچھے اعمال ہوئے ہوں گے، اس کا اچھا رزلٹ آیا ہوگا، اپنے رشتے داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، دنیا کو دکھائے گا آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ. مجھے پتا تھا کہ آج کے دن میں نے پیش ہونا ہے اللہ کے حضور، میں نے اس کی تیاری کی تھی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب ضرور ملنے والا ہے. بس میں دنیا میں اس خیال سے میں زندگی گزاری کہ میں نے آپ کے حضور حاضر ہونا ہے، میں اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو درست طریقے سے گزاروں. اس سے صرف کامیابی خوشی نہیں ملے گی بلکہ اپنے اللہ سے اسے انعامات اسے ملیں گے. وہ دل پسند زندگی کے اندر ہوگا، اس کو انعامات ملیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ. اپنے زندگی میں ہم زندگی گزارتے ہوئے ہزاروں ہماری خواہشیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی، لیکن اس روز جو بھی خواہش کی جائے گی وہ مومن کے لیے، وہ جنتی کے لیے حاضر ہوگی. اور اس کے جنت کے اندر
پھل جو ہو وہ وہاں پہ حاضر ہوں گے، اس کے گچھے لٹکے ہوں گے، جس چیز کی خواہش اس کے دل میں آئے گی اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کا دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کو بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. گویا یہ وہ تمام انعام و کرام اور اس طرح کی نعمت و حقدار ٹھہرنے کا اصل سبب وہ اس کے اعمال ہیں جو اس نے زندگی میں کیے تھے. اور جو دوسرا گروہ ہوگا اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں، اما من اوتی کتاب بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتھا کانت القاضیہ. اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا میرا کیا حساب ہے. کاش میری موت وہی موت ہوتی جو دنیا کی زندگی مجھے آئی ہوتی. آج مجھے شرمندگی پشمانی نہ ہوتی، لیکن اس دنیا کے اعمال ہی اس قابل تھے، اسے ندامت ہو، رسوائی ہو، ذلت ہو. اور پھر وہ پریشان ہو کے کہے گا ما اغنی عنی مالی ہلک عنی سلطانی، آج میرا مال کوئی میرے کام نہیں آیا، آج میرا اختیار ختم ہو گیا، آج میرا اقتدار ختم ہو گیا. وہ شخص جو دنیا کی زندگی کے اندر جس کا حکم چلتا تھا، جس کا روب چلتا تھا، جس کے متحد اس کا حکم ہر لمحے مانتے تھے، اور صبح شام اس نے زندگی جس طرح گزاری، جس طرح مال جمع کیا، جس طرح جائیدادوں کے پیچھے پڑا رہا اور اپنے رب کے احکامات کو اس نے نظر انداز کر دیا، آج محشر کی زندگی میں ذلت رسوائی اس کا عذاب نہیں بنے گی، بلکہ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑو اور اسے گردن میں توق ڈال دو اور اس کو جہنم میں جھونک دو اور اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. جیسے آج دنیا کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں قیدیوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے، کیسے زنجیریں پہنا کے پولیس والے لے جا رہے ہوتے ہیں. قیامت میں اس سے زیادہ سخت منظر ہوگا. اور کن کاموں کی وجہ سے تھا؟ قرآن پاک میں شاید ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ نہ اللہ عبد البتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی نہ خود کوشش کرتا تھا نہ ترغیب دیتا تھا. سامعین کرام، دراصل دو ہی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی اللہ کا وفادار ہو اور دوسرا اللہ کے مخلوق سے محبت کرے اور ان کی خدمت کرے. سارے نیک اعمال انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہیں، گویا اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنا اور دوسرا اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرنا. جیسے صلاۃ و زکوٰۃ حکم دیا گیا ہے، صلاۃ اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے اور زکوٰۃ اللہ کی بندگی کا نام ہے. سامعین، ساری شریعت، سارا دن بس ان دو ہی چیزوں کا نام ہے، یہی اعمال آگے کام آئیں گے. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون. لہٰذا آج یہاں نہ سخت غمخوار ہوگا، نہ زخموں کو دھون پیپ کے ساتھ اس کے لیے کوئی کھانا ہوگا، اور یہی خطا کاروں کا کھانا ہے. آج یہاں اس کو اس لیے کوئی یہاں دوست نہیں ہے کہ نہ اس نے اگر نیک مال بھیجے اور نہ ہی اپنے اللہ پر ایمان لایا. سامعین، قرآن پاک کی صورت میں شروع سے لے کر جو منظر ہمارے سامنے آتا ہے، ایک خوفناک آواز سے لے کر جب زمین و آسمان سب لرزہ برآمدم ہو جائیں گے، زمین آسمان اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چور چور ہو کر بکھر جائیں گے، یہ زمین فلیٹ ہو جائے گی. پھر دو گروہ اصحاب یمین اصحاب شمال میں منتقل ہو جائیں گے. ایک ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی زندگی کا حقدار ٹھہریں گے، ایک ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ٹھہریں گے.
آج ہمارے پاس سے وقت موجود ہے، اپنی زندگی کو ہم ان اعمال سے مزین کر لیں جو آخرت میں ہمارے لیے کام آ سکیں۔ آج اس دن کی تیاری کریں، وہی زندگی اصل زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر نمازوں میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، کہ جہنم کو شہوات اور لذتوں سے مزین کر دیا گیا ہے، اس کو سے گھیر دیا گیا ہے، اور جنت کو مشقت محنت سے گھیر دیا گیا ہے۔ اور آج ہمارے پاس یہ وقت موجود ہے کہ ہم محنت کر کے اپنے آخر کی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ بقول شاعر، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس دنیا کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر جی عبد المجید صاحب، ماشاء اللہ آپ نے صحیح ٹائم میں 20 منٹ میں اپنا پروگرام مکمل کیا ہے ماشاء اللہ، اور بہت اچھی تیاری کے ساتھ تھا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے محترم اکرم خواجہ صاحب سے درخواست کروں گا تبصرہ کے لیے۔ ماشاءاللہ جی، سید عبد الماجد صاحب نے ایک تو ایسی آیات کا انتخاب کیا کہ جن کے اندر بہت ہی کمپریہنسو انداز میں، یعنی قیامت کے نفخہ اولا سے لے کر اور آخری انجام تک، بیچ میں جزا و سزا حساب کتاب کا ذکر بھی آتا ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ تیاری بھی بہت اچھی کی تھی۔ یہ آیات تو ایسی ہیں کہ ان کے اوپر پورا 1 گھنٹے کا درس بہت اچھے طریقے سے دیا جا سکتا ہے، لیکن 20 منٹ کا وقت جس اختصار کا متقاضی تھا، ماشاءاللہ عبد الماجد صاحب نے اتنے ہی اختصار کے ساتھ اپنے ٹارگیٹڈ ٹائم کے اندر مکمل کیا۔ اگرچہ یہ بہت زیادہ اس میں تفصیلات کی ضرورت تھی اور دی جا سکتی تھیں، لیکن ان کے پاس جو وقت تھا اس کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے درس پیش کیا۔ میرے حساب سے تو اس کے اوپر مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ علی گیلانی بھائی، آپ جو ہے نا جب محفل میں ہوں گے نا تو آپ ڈیفینیٹلی ہمارے مربی کے طور پہ ہوں گے، تو میرے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تبصرہ کریں، اس میں اپنی رائے دیں، کچھ انکریجمنٹ کریں۔ جی جی ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے اعتماد، جو خاص بات ہے ان کے درس کی، عبد الماجد صاحب کے، انہوں نے بڑے پورے اعتماد طریقے سے اپنا درس پیش کیا، اور اعتماد جو وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا جو جتنا میں نے ان کا درس سنا ہے، اس کے اندر انہوں نے قرآنی آیات کا مطالعہ زیادہ پیش کیا ہے۔ اس میں اگر یہ احادیث بھی پیش کرتے اور موضوع کے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کو بھی کنیکٹ کرتے تو درس جو ہے وہ مزید جو ہے ان کا بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پرانی آیات جو ہے وہ 20 منٹ کے درس میں اتنی زیادہ پیش کریں گے تو اسی لیے پھر باقی چیزوں کے لیے جو ہے وہ وقت نہیں بچتا۔ تو جتنا بھی انہیں وقت جس جگہ بھی درس دینے کا ملے تو اس میں سے یہ اس طرح سے اس کو تقسیم کرے اپنے وقت کو کہ اس کے اندر قرآنی آیت بھی آ جائے، اور جب مختصر وقت ہو تو اس کے اندر مختصر جتنی آیت کا تذکرہ کریں گے، ایک آدھی آیت پڑھیں گے، اتنا ہی بہتر ہوگا تاکہ انہیں دوسری چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کا وقت مل سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ احادیث اور واقعات پیش کرنے کے بعد پھر حالات حاضر سے کنیکٹ، اور جو اہم بات جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کو دعوتی نقطہ نظر بھی ان کے آگے پیش کیا جائے کہ معاشرے کے اندر قرآن کے اوپر چلنا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ
اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے نہیں ممکن ہوتا، بلکہ ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے. معاشرہ جب مل کے کام کرے گا تو کیونکہ شر کی قوتیں جو ہے وہ مضبوط ہیں، وہ بہت کام کر رہی ہیں، تو حق کی قوت بھی اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، مل کے کریں گے. تو اس طرح کی تھوڑی سی مثالیں پیش کریں جس کے اندر دعوتی نقطہ نظر ہو، جس کے اندر تو پھر درس جو ہے وہ مزید ہمارے مقاصد جو ہے اس کے اندر پورے ہوں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر علی گیلانی بھائی. ڈاکٹر ریشمی بھائی، ڈاکٹر شاہد رفیع بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی تیاری کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے درس پیش کیا، اور تلاوت بڑی خوبصورت کی انہوں نے. گلداد صاحب کی تلاوت بھی آج اچھی لگی، جو بیچ بیچ میں وہ تلاوت کوئی آیت اور ترجمہ کرتے تھے تو تھوڑا سا اس میں ایک غنائیت کا پہلو تھا، اور انہوں نے بھی اچھی تلاوت کے ساتھ آغاز کیا. البتہ یہ تھا کہ جو ابھی گیلانی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ 20 منٹ میں کوئی 5 منٹ تو ان کے تلاوت و ترجمہ میں لگے، اور پھر موضوع پر آنے میں مزید 3 منٹ لگے. یعنی 40% حصہ گزرنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ ہاں جو آیات پیش کی گئی ہیں اب ان کا درس شروع ہوا ہے. تو چونکہ وقت محدود ہے، اور محدود وقت صرف یہاں نہیں ہے، محدود وقت جب آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں وہاں بھی ہوتا ہے. کسی وقت ہوتا ہے آپ کو 10 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرنی ہے، کبھی 1 گھنٹے کا لیکچر دینا ہے. تو یہ ایک چیز محسوس ہوئی. اور دوسرے ایک جو ان کی بھی آواز تھی وہ ایک سیم پچ پہ چل رہی تھی، اس میں کوئی زیر و بم، کوئی اتار چڑھاؤ، کوئی جذبہ، یہ چیز بلکہ یوں لگ رہا جیسے تھوڑی ایک ٹینشن کسی کیفیت میں ٹینس ہوئے ہیں. تو تھوڑا ریلیکس ہو، تھوڑی سی مسکراہٹ آ رہی ہو، تھوڑا الفاظ میں زیر و بم ہو، تو وہ چیز ان کو شامل کرنی پڑے گی. نوٹس انہوں نے لیے اور محنت سے تیاری کر لی، لیکن نوٹس اور اس کے صفحات اچھے خاصے تھے جو ان کو بار بار پلٹنے پڑ رہے تھے، اور وہ لگ رہا تھا بڑے 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 کاغذوں پہ نوٹس لکھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ نوٹس لینے چاہیے اور تیاری کے لیے ضروری ہیں، لیکن اگر اس کی ایک آدھ بار پریکٹس ہو جائے، پھر اسے ایک بلٹ پوائنٹس کی شکل میں ایک چھوٹی سی شیٹ پر صرف پوائنٹس لکھے ہوئے ہوں، اس پہ ایک نظر ڈالے اور اپنی گفتگو جاری رکھیں، تو یہ ان کے درس کو مزید بہتر کر سکے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے تھے الحمدللہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ بھائیوں کی طرف سے آ گئے ہیں، تو میرے پاس کوئی اور خاص پوائنٹ نہیں ہے جس کو میں آپ سامنے رکھ سکوں گا. لیکن یہ کہ میں اس میں چند ایک چیزوں کا اضافہ کروں گا، وہ یہ کہ جو جیسے رفیع بھائی نے کہا تو آپ نے پورے 8 منٹ لیے تھے تلاوت اور اس کا جو ہے وہ تعارف، اس کے بعد آپ جو ہے نا اس پہ پائے تھے. تو جب 8 منٹ لیے تھے تو باقی آپ کے پاس 12 منٹ رہ گئے تھے، کیونکہ آپ نے ٹائم پہ ایگزیکٹلی اپنے ٹائم پہ ختم کیا، تو 12 منٹ آپ کی اس میں لیتے. پھر آپ آیت بھی پڑھتے تھے، ترجمے پڑھتے تھے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرتے تھے. اس طریقے سے جو نا آپ کے پاس گیپ نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا کو واقعات یا حدیث بیان کر سکتے. تو آپ نے صرف 2 احادیث جو ہے نا 3 احادیث اس پورے پروگرام میں جو ہے وہ بیان کیے. آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک آپ نے مثال بیان کی ہے. آپ کو 3 مقامات پہ آپ نے انتباہ کیا ہے کہ آج یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں. تو اس میں جو اتنی بڑا اگر آپ نے 24 آیات لی تھیں، تو اگر 24 آیات ہیں تو آپ پوری تلاوت نہیں کریں گے، صرف ایک آیت پڑھ کے آپ جب آپ پروگرام شروع کر لیں گے، پھر آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اس سے ایکسپلین کریں گے. اس طریقے سے آپ کو 5 منٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے آپ کے پروگرام کے اندر. آپ تعارف کرا دیں، جیسے آپ نے بہت اچھا تعارف کرایا اپنی آیات کا، موضوع کا، اس کا جو ہے وہ اپنا شان نزول کا ایکسیلنٹ تھا. جو پچھلی وہ اپنا گلداد خان صاحب کے پروگرام میں ایک چیز کمی واقع نظر آئی تھی، وہ نہیں تھی اس میں. لیکن آپ کے اور گلداد خان کی سلیکشن ایک جیسی تھی، انہوں نے بھی زیادہ آیات نہیں تھی، آپ نے بھی زیادہ آیات نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے آپ کو جو آیات ایک آیت پہ فردر ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ آپ پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ آپ نے ٹائم ایگزیکٹلی آپ نے پریکٹس کی ہوئی تھی اس پروگرام کی اچھے طریقے کے ساتھ. اچھی پریکٹس کے ساتھ تبھی آپ پروگرام ٹائم پہ ختم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی اس چیز کو مینشن کیا، جو شیٹس تھیں آپ کی، شیٹس نظر نہیں آنی چاہیے.
شیٹس اٹھنی نہیں چاہیے, شیٹس ایسے کر کے سلپ ہو کے چینج ہوتی رہنی چاہیے. شیٹس ہو یا بک ہو جو بھی ہو اس کو نظر نہیں آنا, یعنی کہ جو سامنے سامعین ہے ان کو نہیں پتا ہو کہ آپ پاس کوانٹٹی کتنی ہے شیٹس کی, کتنی آپ نے کرنی, کتنی باقی رہ گئی ہیں, وہ اس پہ جو ہے نا وہ پھر ایک ان کا ذہن جو ہے نا اس پہ چلا جاتا ہے. تو جو یہ پروگرام اس میں تو یہ ہے کہ آپ شیٹ آرام سے ایک سے سکپ کریں, اس کو لے کے آپ جو A4 یا A4 سے ہاف کے آپ جو ہے نا وہ بنا لیں, اپنے پیپر بنا لیں, تو اس پہ ہو تو آپ کو پتا ہو کہ میں اس پہ سلپ کر رہا ہوں تو اس میں نہیں. ماشاء اللہ آپ کی تیاری بہت اچھی تھی, آپ کے نوٹس بہت اچھے تھے, اور انشاءاللہ جو ہے آپ ہمارے اچھے مدرس ہیں, آپ ماشاء اللہ خاصے تجربہ کار ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے اس میں بہت برکت عطا فرمائے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے عبد الماجد بھائی؟ جی جزاک اللہ. مجھے وہی آپ بات کر, کیونکہ آیات زیادہ تھیں تو مجھے اس لیے تھوڑا سا ڈیٹیل جو جانے میں مجھے تھوڑا سا تھا کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے, میں اپنے ٹائم پابندی کروں. آئندہ اس چیز کا خیال کروں کہ آیات کم ہوں اور تفصیلاً واقعات و حادث کا ذکر ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی ناصر ہادی بھائی. جی ایک بات میں کہنا چاہوں گا, شاہد بھائی نے کمنٹس کیے تھے کہ اس میں تھوڑا سا تبسم بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ آیات ایسی سلیکٹ کی تھیں ان کے اندر رونا آ سکتا ہے, اللہ کا رونا آ غضب, سکتا ہے, رونا آ سکتا ہے بالکل, اس میں مسکراہٹ نہیں آ سکتی. چلے ناصر بھائی اس کو ایسے کر لیں, اگر مسکراہٹ والی آیات ہو تو اس میں مسکراہٹ ضرور آنی چاہیے, تو اس سے جو ہے سارے سامعین ریلیکس ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا لطیفہ آ جائے, اس میں لطیفہ آ سکتا ہے, چھوٹی سی بات آ سکتی ہے, اس میں باڈی وائز جو ہے لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں. جی ہادی بھائی آپ کی باری ہے. جی شکریہ.